السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی اہم بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں جس کو لے کر آج پوری دنیا کے اندر مسلمان لوگ بھی اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ہمارے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں میں بتاؤں گا آپ کو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان شخصوں کے لیے بڑی عذاب تیار کیے ہیں، بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نار جہنم میں جگہ عطا کرے گا۔ آئیے چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ 3 شخص کون ہوں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ 3 شخص ایسے ہیں کہ چاہے وہ دن بھر نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، کوئی سا بھی ایسا نیک عمل کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا وہ نیک عمل قبول نہیں کرتا۔ اور وہ شخص کون ہیں؟ چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ 3 شخص ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1، پہلا آدمی جو ہے وہ شرابی ہے۔ جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں سونگنے دے گا۔ دوسرا شخص جو صلہ رحمی نہیں کرتا، مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، مسلمان کو گالی گفتاری کرتا ہے، مسلمان سے آپس میں جھگڑا کرتا ہے، لوگوں کے لیے دلوں میں محبت نہیں، صلہ رحمی ختم کر دیتا ہے، اپنے والدین سے محبت نہیں کرتا، یہاں تک کہ اپنی قوم سے محبت نہیں کرتا، اپنے دل سے صلہ رحمی ختم کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جو جادوگروں کو سچا جاننے والا ہوگا۔ حضرت گرامی، آج کے ٹائم میں ایسے پکھنڈی بیٹھ چکے ہیں تمام جگہ جن کو صحیح طریقے سے غسل اور وضو بھی نہیں آتا، اور وہ اپنے جادو کے کمالوں سے لوگوں کو اس طرح سے گھیر لیتے ہیں کہ ان کو وہ سچ جاننے لگتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ سچے نہیں ہوتے ہیں۔ سچے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال اور ہنر دیے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں ان پر، تو ایسے جادوگروں کو سچ جاننے والا انسان بھی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شرابی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شرابی مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غوطہ نامی نہر سے پانی پلاتا ہے۔ یہ وہ نہر ہے جو زانی عورتوں کے اندام نہانی سے جاری ہوتی ہے، یعنی کہ جو دنیا میں زنا کرنے والی عورتیں ہیں ان کے اندام سے وہ نہر جاری ہوتی ہے، اور اس کی گندگی اور بدبو سے دوزخ بھی تکلیف محسوس کرتی ہے۔ تو اس بدبودار پانی کو ان شخصوں کو پلایا جائے گا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرابی کی شادی مت کراؤ، شرابی کی شادی مت کرو، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی بیماری پوشی نہ کرو۔ یعنی حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شرابی بیمار پڑے تو اس کی عیادت پوسی، یعنی کہ اس کی خیر خبر لینے کے لیے نہ جاؤ، بلکہ اسی بات کو لے کے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور اپنے گھر سے اس کے گھر تک جتنے قدم اس شخص کے پڑیں گے اللہ تعالیٰ ہر قیامت کے بدلے اس کو ایک ایک نیکی عطا کرتا رہے گا۔
لیکن شرابی کے لیے حکم نہیں ہے، شرابی کے لیے منع کیا میرے آقا نے کہ شرابی جب بیمار پڑے تو اس کی عیادت پرسی نہ کرو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور اس کو منحوسوں کی طرح ہی دفن کر دیا جائے۔ آگے چلتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا کہ شراب وہی پیتا ہے جس کو توریت اور انجیل اور زبور اور قرآن کریم میں لعنتی کہا گیا ہے۔ تو لوگوں اس بری بلا یعنی شراب سے بچو۔ اب یہ شرابی کے نقصانات تھے، آگے چلیں کہ جو شرابی سے محبت رکھتا ہے، ان سے قرب رکھتا ہے، ان کے گھر آتا جاتا ہے، انہیں کھانا پلاتا، پانی پلاتا، کھانا کھلاتا یا مدد کرتا، ان شخصوں کے بارے میں کیا عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرابی یعنی جس نے شرابی کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر سانپ بچھو مسلط کر دے گا۔ اب لگاؤ کہ جب شرابی سے میل جھول کرنا، اس کو کھانا کھلانے پر جو ان سے میل جھول رکھتے ہیں لوگ، ان پر بھی یہ عذاب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ شرابی سے میل جھول رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا قیامت کے دن۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اس کی ضرورت پوری کی گویا اس نے اسلام مٹانے پر اس کی مدد کی۔ اور آقا فرماتے ہیں جس نے شرابی کو قرض دیا تو گویا اس نے کسی مسلمان مومن کے قتل پر اس کے ساتھ تعاون کیا، اور جس نے اس کی ہم نشینی اختیار کی یعنی اس کا قرب حاصل کیا، اس سے محبت کی، دوستی کی، اس سے بالکل قریبی رشتہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن نابینا اٹھائے گا، اور ایسا نابینا ہوگا جو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، وہ بالکل نابینا ہوگا، وہ بالکل۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہ شرابی کا انجام ہے۔ انشاءاللہ ہر مسئلے پر آپ سے بات کرتے رہیں گے، گفتگو کرتے رہیں گے، آپ سے اسی طرح کی باتیں، حدیث کی باتیں، اور زکوٰۃ دینے والوں پر کتنے گناہ ہیں، نماز چھوڑنے والوں پر کتنے گناہ ہیں، یہ ساری باتیں لے کر کے ہم ویڈیو میں آتے رہیں گے انشاءاللہ۔